الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا وہ موضوع ہے مزدوروں کے حقوق۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا۔ انداز یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا اور اوپر ایک قیمتی چادر اور رکھی تھی۔ بالکل ایسا ہی لباس آپ کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ تو کسی نے عرض کی کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادریں اپنے لیے سلوا لیتے، یعنی نیچے آپ نے ہلکا کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر چادر جو ہے وہ کیا ہے، قیمتی ہے، اور غلام نے بھی نیچے ہلکا کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر چادر کیا ہے، قیمتی ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ غلام سے بھی اس کی چادر لے کر ایک مکمل قیمتی لباس پہن لیتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماضی کی ایک یاد سنائی، ایک واقعہ سنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ان کے زیر تربیت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھاتے تھے، تو فرمایا ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی۔ میں نے اس کو کہہ دیا، ایک کالی ماں کے بیٹے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بندے کے ساتھ بحث کے دوران غصے میں آ کر کہہ دیا، ایک کالی ماں کے بیٹے۔ یہ بات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر انکا امراء فی کا جاہلیہ، کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی زمانہ جاہلیت کا ایک انداز باقی ہے۔ یعنی یہ تو جاہلیت والی باتیں ہیں کہ لوگوں کو تانا دینا، ان کے خاندان کا، ان کی ماں کا تانا دینا، اسلام تو ایسی تعلیمات نہیں دیتا۔ پھر مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تمہارے خادم یعنی جو غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اپنے غلام کو بھی پہنائے۔ اور یہی وہ تعلیمات تھیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے غلام کو بھی وہی لباس پہنایا ہے جو میں نے
خود پہننا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اسی طرح بحث کے دوران آپ نے یہ کلمات کہے، حضور علیہ السلام اس کے اوپر ناراض ہوئے، تو آپ نے حضرت بلال سے یہ جملے کہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری نے۔ تو بعد میں آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ جب تک اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھے گا میں زمین سے چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ کر کہا کہ حضرت بلال کیا کریں، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ پھر صحابہ کرام نے جو حضور سے دین لیا اس کو ہماری طرح بس سنی سنائی بات نہیں کر دی، بلکہ اس کے اوپر کیا کر لیا، 100% اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ اگر کوئی غلطی سے بات نکل گئی اور حضور نے تربیت کر دی تو فوراً اپنی اصلاح کرتے ہوئے معافی بھی مانگی، اور جو حضور نے فرما دیا آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اسی تعلیمات کو رکھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ 1 مئی جو کل گزری ہے، انٹرنیشنل ایک ڈے ہے، پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں۔ اس کی ایک تاریخ ہے کہ کچھ مزدور جو تھے وہ کسی واقعے کے اندر فوت ہو گئے تھے، تو اس کی یاد کے اندر پھر کیا ہوا، یہ دن منانا شروع کیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر دین کے اندر مزدوروں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں قوانین ہیں۔ فلاسفر لوگ جو ہیں انہوں نے بھی مزدوروں کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن جو حقوق اسلام نے مزدوروں کو دیے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہے کہ اپنے غلام کو بھی وہی کھلاؤ جو کیا کرتے ہو، خود کھاتے ہو، اور اپنے ماتحت کو بھی وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیے، یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ تم بھی غلام ہوتے، تم بھی ملازم ہوتے۔ آج تم بزنس مین ہو، آج تم تاجر ہو، تو یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی منصب پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دے دی، کوئی مال و دولت دے دی، کوئی اچھا تاجر بنا دیا، ایسا نہیں۔ ہم سے بھی کئی ذہین و فتین جو ہے وہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ہمارے ماتحت ہے، ہمارا ملازم ہے، ہمارا نوکر ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے بھی کیا ہیں، حقوق ہیں۔ اس کو غریب ہونے کا تانا نہ دو، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو اس کے نسب کے اوپر تان نہ کرو، اس کو بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالو۔ کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اذا مسلما فقد اذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے کیا کیا، مجھے ایذا دی۔ اور اسلام مزدور ہونے کو، ملازم ہونے کو کم تر نہیں سمجھتا، اور سیٹھ ہونے کو، اعلیٰ عہدے والے ہونے کو اعلیٰ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا کنسپٹ قرآن پاک میں واضح ہے کہ انسانوں میں بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جو مسلمان پرہیزگار ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بلند ہے۔ آپ کئی سوشل میڈیا کے اندر ویڈیو دیکھ لیں کہ ملازم جو ہیں وہ امام بنے ہوئے ہیں، پیچھے افسر لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو امامت کا اہل ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ امامت کروائے گا۔ بلکہ اگر تاریخ پڑھیں کہ جب فتح مکہ ہوا، شہر کے بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں اور
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، جو کہ کیا تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے، اور اسی شہر کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے۔ آج وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ ارے تکبیر، اللہ ارے رسالت یا رسول اللہ۔ اب یہ منظر دیکھ کر کہ جب حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل حضرت بلال کی کعبے کے اوپر اذان کے وقت حاضر ہوئے، اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ بڑی آیت جو اکثر آپ نے سنی ہوگی، اتقاکم، جس کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اذان دینے کے موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ حضرت بلال ان بڑے بڑے سرداروں سے کئی گنا افضل ہیں کہ جو کیا ہیں؟ بعد میں مسلمان ہوئے، یا جو مسلمان ہی معاذ اللہ نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہے، جو ترقی والا ہے، وہ دولت و منصب والا نہیں، وہ کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار۔ دنیا کے اندر کیسے ایسے غلام آئے ہیں جن میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایک باندھی تھی، وہ ایک باندھی تھی، اس کے باوجود رہتی دنیا تک بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے عزت دار عورتوں سے بھی بلند مقام و مرتبہ ان کا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی نیک بندی۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسی طرح ارسطو، جس کا بڑا نام ہے، فلاسفر ہے، یعنی اگر ہم اسلام کے مقابل غیر مسلموں کو دیکھیں، انہوں نے مزدوروں کے کیا حقوق بیان کیے، انہوں نے اس والے سے کیا تعلیمات دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے واقعی 1400 سال پہلے جو تعلیمات دی ہیں آج تک اس طرح کی تعلیمات کہیں اور نہیں ملتی۔ ارسطو کا ایک بیان موجود ہے جس کے اندر اس نے مزدور کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایک آلہ ہے۔ مزدور کیا ہے؟ ایک آلہ ہے جس میں جان ہے، یعنی جس طرح ایک پرزہ ہوتا ہے، مزدور بھی کیا ہے؟ ایک پرزہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس پرزے کے اندر جان ہے، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدوروں کے حقوق ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی دیگر معاملات ہیں، تو مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ وہ مزدور جو خود جھونپڑیوں میں رہتا ہے اور تمہارے لیے عالی شان قسم کے مکان بناتا ہے، وہ مزدور جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن تمہیں عزت والا مقام و مرتبہ دینے میں اس کا ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ہاتھ ہے، تو اس کی عزت کرو، اس کو ریسپیکٹ دو، اس کی توہین نہ کرو، اس کو تانا نہ دو، اس کی تذلیل نہ کرو، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو دو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ جب حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، وہ صحابہ جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بعد میں اسلام کے ذریعے مسلمان ہوئے، آزاد ہوئے، اور حضور کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے، تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں؟ آپ قرب رکھیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس رکھیں، ان سے دور نہ ہو۔ حضرت خباب فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے
حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، جتنی دیر ارادہ فرماتے تشریف رکھتے، پھر کوئی ضرورت ہوتی تو ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر تشریف لے جایا کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد حضور کی یہ حالت ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما رہتے، ہم خود اجازت لیتے تو لیتے، ورنہ حضور ہمیں وہی بیٹھا چھوڑ کر بھی نہیں اٹھتے تھے کہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی اس کے والے سے یہ بھی ہے کہ جب غیر مسلم سرداروں نے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، آپ ان کو ذرا سائڈ وائڈ پہ کریں تب ہم بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان صحابہ کرام کے جو غریب تھے، جو پہلے غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس رہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اور حضور نے پھر کیسا حق ادا کیا کہ بغیر ان کو چھوڑے حضور تنہا وہاں سے اٹھتے ہی نہیں تھے، جب تک وہ بیٹھے رہتے حضور بھی بیٹھے رہتے۔ حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی کام کاج ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے، لیکن جب رب کا حکم آیا تو پھر کیا ہو گیا، ان کے ساتھ ہی بیٹھنا شروع ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ، پتی پتی بول بول، یا رسول اللہ، پتی پتی بول بول، یا رسول اللہ۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان محنت کش تھے، بہت محنت والا کام کیا کرتے تھے، بعض دفعہ ان کے مبارک کپڑوں سے پسینے کی بھی مہک آنی شروع ہو جاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ان کے قریب تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے، محنت وغیرہ کی وجہ سے ان میں سے بعضوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جلدیں خشک ہو چکی تھیں، بعض کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا جس سے اپنا صرف ستر چھپائے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں بیٹھ گئے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سے بعض ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ یعنی صحابہ اکرام بھی مزدوریاں کرتے تھے اور ان کے جسم مبارک سے پسینے کی وجہ سے مہک بھی آتی تھی، لیکن حضور پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمعے کے والے دن جو غسل جو شروع ہوا، اس کی لوجک کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی کہ گرمی کے موسم میں صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس لباس بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، گرمیوں کے لیے گرم اور ٹھنڈا اور سردیوں کے لیے گرم، تو ایک ہی طرح کے لباس ہوتے تھے، لباسوں کی کمی تھی، تو اس لباس کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، مسجدیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے جمعے والے دن جو تھا وہ خوشبو جو تھی وہ مسجد کی کم ہو جاتی تھی۔ تو تب آپ علیہ السلام نے غسل کا حکم دیا کہ غسل کریں تاکہ جمعے والے دن مسجد کیا ہو، تعداد زیادہ ہوتی ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو مسجد کے اندر بدبو نہ آئے بلکہ کیا آئے، خوشبو آئے۔ اس لیے یہ سنت ہو گیا۔ پہلے شروع میں واجب تھا، جمعے والے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر کیا تھا، واجب تھا۔ جب لوگوں کو عادت ہو گئی، بدبوئیں ختم ہو گئیں، تو پھر یہ کیا ہو گیا، سنت مستحبہ۔ آج بھی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اسی غسل کے ساتھ جمعے والے دن بندہ کیا کرے، جمعہ پڑھے، غسل کرے جمعے والے دن، اور اسی جمعے والے دن غسل کے ساتھ کیا کرے، جمعہ پڑھے، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، طویل حدیثیں ہیں، ایک ہفتے کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ مسجدوں کو خوشبو رکھیں، لیکن حضور علیہ السلام کا پھر بھی دیکھیں کیسا اخلاق تھا کہ آپ ان کو ان کی جسم کے اندر آنے والی مہک کی وجہ سے ان کو دور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔
ایک اور حدیث پاک ہے کہ رزق حلال کمانا، مشقت اٹھانا یہ کوئی ذلت کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ مزدور جو محنت کے ساتھ کماتا ہے کئی حرام خور افسروں سے کئی گنا وہ اعلیٰ ہے، کئی لٹیرے لیڈروں سے اعلیٰ ہے، کئی حرام کمانے والوں سے اعلیٰ ہے، کئی ان تاجروں سے اعلیٰ ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کے پیسے دباتے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں دے کر لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، دھوکے فریب کے ساتھ چیزیں بیچتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک طاقتور شخص جو تھا وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اپنی مزدوری کی طرف جا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام بولے کاش یہ اپنی جوانی اللہ پاک کی راہ میں لگا دیتا، یعنی یہ جو مزدوری میں لگا ہوا ہے، یہ جو کمانے کے لیے تیزی سے جا رہا ہے، یہی محنت اگر وہ دین کے لیے کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اپنے بچوں کی حلال کمائی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی کیا ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور فرمایا تو یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے، اگر بوڑھے والدین کی روزی کی تلاش میں ہے تب بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے محنت کر رہا ہے تب بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے والدین کی کفالت کے لیے کما رہا ہے، یا خود اپنے لیے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تینوں صورتوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ دین سے دور نہیں ہے، یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر بس مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی بیٹھ گئی کہ اگر ہمارا بچہ مولوی بن جائے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، کمائے گا کہاں سے؟ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء کرام بھی تجارت کرتے ہیں، رزق کی روٹی کماتے ہیں، ان کے بچے بھی عام لوگوں کی طرح پل رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سب اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، لیکن یہ نظریہ کسی بھی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کر بندہ جو ہے وہ عبادت میں لگا رہے، نہ ہی ایسا کسی عالم نے، نہ ہی ایسا کسی صوفی نے، بلکہ آقا علیہ السلام بھی جب غار حرا میں جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کو پورا راشن وغیرہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ اسلامی تعلیمات۔ تو رزق حلال کمانا بھی اسلام ہی کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت کر کر رزق کمانے والوں سے کہے کہ یار کون سے دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہو اور چھوڑو پیسہ، اللہ کی راہ میں جاؤ، نہیں۔ اگر کوئی حلال رزق کما رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، اسلامی تعلیمات ہی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان مباحثہ ہوا، آپس میں بحث ہوئی، تو جہنم بولی مجھے ظالموں اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، یعنی میں ان لوگوں کو، ظالموں کو اور تکبر کرنے والوں کو اپنے اندر عذاب دوں گی۔ اور جنت نے کہا میں وہ ہوں جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل ہوں گے، یعنی جنت کے اندر جو ایک تعداد ہوگی وہ غریبوں کی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ امیر لوگ، سردار لوگ پہلے بھی اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے تھے، قرب قیامت بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں، ہمارے کئی لیڈر، ہمارے کئی اینکرز سیکولر لبرل لوگ ہیں، ہمارے دیگر جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، تھوڑا عزت آ جائے، تھوڑا پیسہ آ جائے تو وہ مولویوں کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاد کی بات آ جائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انگریزوں کے حقوق بیان کریں گے، فلسطین کے حقوق سارے بھول جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ دیندار زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکوکار زیادہ ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھنے علماء کا ایک اکثر طبقہ غریب ہوتے ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہوتے، اور حافظ قرآن آپ دیکھ لیں غریب ہوں گے،
امام مسجد دیکھ لیں آپ غریب ہوں گے، نمازی دیکھ لیں زیادہ غریب ہوں گے، بڑے بڑے افسر جو ہوں گے اکا دکا کوئی نماز پڑھتا ہوگا، بڑا بڑا تاجر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اپنے پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ملازم جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر کیا ہوں گے، اکثر جو لوگ جائیں گے وہ کیا ہوں گے، غریب ہوں گے، کہ جو اللہ کی بھی بندگی کرتے رہے اور غربت کے اندر بھی اپنی قناعت کے اندر زندگی گزاری۔ حدیث پاک میں نبی کریم حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی رزق حلال کمانے کے لیے مزدوروں میں کھڑا ہو گیا، رزق حلال کمانے کے لیے وہ کوئی وزن اٹھا رہا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں پسینے میں ڈوب رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کی بھی حدیثیں ہیں اس کے اوپر، کہ حدیث پاک میں فرمایا کئی ایسے گناہ ہیں جو رزق حلال کمانے سے، اس کے اندر مشقت برداشت کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے کوئی روایت پہنچی ہے کہ جو ذلت کے مقام پر رزق حلال کمانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی کہ میں کپڑے بنتا ہوں، جلاحہ جسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پیشہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کپڑا تیار کیا ہے۔ بے شک تمہارا وہ پیشہ ہے جس کی ضرورت زندوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی ہے، جو تمہیں تمہارے پیشے کے سبب تانا دے کر تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو تانا دیتا ہے۔ خوف نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ درزی تھے، اور آج ہم جلایا قوم کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں اور جلائے ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام والا پیشہ ہے، اور قیامت والے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے قائد کون ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی طرح کئی انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ تاجر تھے، کئی انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ زراعت کے کاروبار میں رہے، تو مختلف پیشے انبیاء نے کیے، جس کی وجہ سے آج ایک پورا معاشرہ بن گیا۔ اگر سارے لوگ ہی تاجر بن جائیں، کسان چھوڑ دیں تو ہمیں کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ سارے لوگ ہی اگر کسان بن جائیں تو ہمیں دیگر جو چیزیں ہیں، کوئی بٹی ہے اگر وہ لوہے کی چیز تیار نہیں کرے گا تو ہمیں تب مشقت پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں زراعت کے اندر کئی لوہے کی چیزیں درکار ہوتی ہیں، ہمیں دیگر لوہاروں کی چیزیں کے علاوہ جو لکڑی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمیں ان کی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ الغرض ہم یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مزدور نہ بنائے، سب کو سیٹھ بنا دے۔ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، لیکن ایک تصور کریں اگر لاہور کے اندر کوئی بھی غریب بندہ نہ ہو، کوئی بھی غریب بندہ نہ ہو، سارے امیر ہو جائیں، کسی کے پاس بھی غربت نہ ہو، تو آپ کے گھر کے کام کون کرے گا؟ آپ تو مشقت میں آ جائیں گے۔ جیسے قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی آئیں گے، دنیا کے اندر نظام بنے گا، نظام مصطفیٰ رائج ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، مال و دولت ہوگی، تو لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے کہ میری کوئی زکوٰۃ لے لے، تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ کسی سے کہیں گے کہ میری زکوٰۃ لے لو، وہ کہے گا کل آتا تو تمہیں لے لیتا، لیکن آج مجھے زکوٰۃ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا کہ آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ اس دولت سے مزدور بلا کر اپنا گھر تعمیر کروا لیتے ہو، آپ اس ملازم کے ذریعے گھر کی صفائی کروا لیتے ہو، آپ دیگر اپنی دکان کے اندر ملازم رکھ کر آپ سامان
گاہک کو دے دیتے ہو. اگر یہ ملازم نہ ہو تو آپ خود سامان اٹھا کر گاہکوں کو دیں گے تو آپ تو لگ پتہ جائے کہ کمائی کیسے ہوتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیے ہیں, تمہارے بھائی ہیں, ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, مزدوروں کے ساتھ کھا لو. تو کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی عاجزی کہ جا رہے تھے تو ایک غریبوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں, تو آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا, بعد میں کہا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی, اب تم میری دعوت قبول کر. عاجزی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے, اور جو بندہ جتنا عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی مزدوروں کے ساتھ نفرت برا سلوک کرتا ہے, ان کو تحقیر کرتا ہے, تو معیشت کے اندر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کما لیا, بڑا ٹھیک ٹھاک کما لیا تو آپ کی 7 نسلیں کھائیں گی. یہ ایک محاورہ ہی ہے, یہ کیا ہے, ایک محاورہ ہے. 7 نسلیں کوئی نہیں کھاتی. معیشت کے اندر یہ قانون ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیسری نسل تک پیسہ جاتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کئی قومیں ہیں, کئی امیر کبیر لوگ تھے, بڑے بڑے ایسے بزنس مین گزرے جن کی دوسری نسل کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوا, بڑے بڑے کروڑ پتی تھے. تو آگے جب نسل بڑھتی ہے, مال تقسیم ہوتا ہے, تو تقسیم ہوتے 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 وہ جو کروڑوں روپے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں جاتا ہے, لاکھوں میں پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, ہزاروں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ساری اولاد تھوڑی لائق نکلتی ہے, ساری اولاد اچھا تاجر نہیں بنتی, ساری اولاد افسر نہیں بنتی, ساری اولاد ڈاکٹر نہیں بن جاتی, ڈاکٹر بن بھی جائے تو اس لیول کی ڈاکٹر نہیں بنتی. یہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو رزق دیتا ہے, اس کے صدقے کئی کھاتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے خاندان والے ہی ذہین و فتین ہو, ایسا نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ سیاحیاں نو رزق دینا تو بیوقوف تو بھوکا ہی مر جاندے نا. ٹھیک ہے, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی, اللہ ان کو رزق سیاحوں سے بھی زیادہ دیتا ہے. یہ تو رب کی عطا ہے. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو اور ان کے اوپر مشقت نہ کرو. اس کے بارے میں انٹرنیشنل قوانین بھی ہیں. چھوٹے بچوں کو مزدوری پہ رکھنے کی ممانعت ہے, زیادہ مشقت جو ہے اس کے اوپر لادنے کے اوپر بھی قانونی جو ہے وہ ممانعت ہے. لیکن اسلامی تعلیمات دیکھیں کیا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دو, حدیث پاک میں فرمایا گیا. دوسرا ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قیامت کے دن 3 افراد کے ساتھ ہوں گا اور اس کے برخلاف جو دوسری پارٹی ہوگی اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر وعدہ توڑ دے, میں اس کے خلاف ہوں. وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے. یعنی پہلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے تو کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دے تو حضور قیامت والے دن اس کے مقابل کھڑے ہوں گے. تیسرا وہ جس شخص نے کوئی مزدور کو اجرت پہ رکھا, پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کو اجرت پوری نہ دی, تو قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ کیا ہو جاؤں گا, کھڑا ہو جاؤں گا اور اس سے اس کا حساب لوں گا. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی مزدوری کرے تو اس کو پوری اجرت دیں. اگر درمیان میں کوئی اضافہ زیادہ کر لیا ہے تو اس کے تھوڑے پیسے اس کو زیادہ دیں, وہ خوش بھی ہو جائے گا اور ناراض بھی نہیں ہوگا. ہم مستری کا کام گھر میں کرواتے ہیں تو کام طے ہو جاتا ہے یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد کئی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ٹانکے لگوا لیتے ہیں, اینو بھی تھوڑا جہا پلسٹر کر دیں, اینو بھی کر دیں, اینو بھی کر دیں. وہ کرتا تو رہتا ہے, اس کو برا بھی نہیں مناتا, لیکن اخلاقی طور پر آپ کا تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ بھی کام کرنا ہے. تو اس طرح کا کوئی اضافی کام ہو تو اس کی اضافی اجرت دے دیں کہ کمی نہ ہو. اس کو خرید ہی نہ لو کہ سارے کار کے کام آج ہی کرانے نہیں, بلکہ کیا کرو اس کو دو, ورنہ کیا ہو جائے گا قیامت والے دن کا اس کا حساب دینا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیکھ نہیں سکتا. عرض کی مولا تو دکھا دے, تو دکھانے پر قادر ہے. فرمایا کہ جا دریا کے کنارے
چلا جا اور چھپ کر میرا عدل دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ گئے، کہیں سائڈ پہ ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں پیسوں کا ایک بیگ تھا۔ اس نے اپنا منہ ہاتھ دھویا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا جو بیگ تھا وہ اٹھانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ آیا، اس نے وہ پیسوں والا بیگ دیکھا، وہ پیسے والا بیگ لے کر چلا گیا۔ آگے جا کر اس شخص کو یاد آیا کہ میرا تو بیگ رہ گیا ہے، تو وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ اندھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میرا پیسوں والا بیگ دو۔ اس نے کہا میں تو اندھا ہوں، مجھے تو تیرے بیگ کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے اس کو مارنا شروع کیا کہ بتا میرا بیگ کہاں ہے۔ وہ کہتا رہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہاں تک وہ غصے میں آ کر اس نے اس بوڑھے شخص کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصور بوڑھے کا تھا نہیں، بچہ بیگ لے گیا ہے، بوڑھا کیسے قتل ہو گیا، اور اس کے اندر اللہ کا انصاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہمارا انصاف یوں ہے کہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس بچے کا باپ اس پیسے والے کے ہاں کیا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور اتنا عرصہ اس نے مزدوری نہ دی، اور جتنی اس کی مزدوری بنتی تھی اتنا پیسہ اس کے بیگ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیگ اس باپ کی مزدوری والا حصہ جو تھا وہ بیگ کے ذریعے بچے کو عطا فرما دیا۔ وہ مزدوری اپنے باپ کی لے گیا۔ اور جو بوڑھا شخص تھا اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا ہوا تھا، آج اس امیر شخص نے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عدل و انصاف۔ ہمیں بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کئی مرتبہ دنیا کے اندر ہی کیا ہو جاتی ہے، وہ سزا مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دو جو اس کے لیے دشوار ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کی ذمہ داری سونپ دے تو پھر خود اس کی مدد کرے، ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے، مدد کرنے والا ہو جائے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دے کہ اگر اس نے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے تو کیا کرے، وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا وزن اٹھا لے۔ ایک میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے ماموں چائنا چلے گئے، تو کہتے چائنا کے ساتھ ہمارا کاروباری ایک لین دین تھا، تو کہتا وہ کوئی لیڈی تھی، اس کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا تھا۔ تو ترقی کیسے کرتے ہیں وہ اسلامی، جو ہم بچپن سے سنتے ہیں نا کہ انگریزوں نے ہمارے اصول لے لیے، یہ حقیقتاً ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ویئر ہاؤس لے کر جانا تھا، اس نے گاڑی نکالی، میں گاڑی میں بیٹھا، اس نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی اور وہاں سے ٹرین میں سفر کیا، اپنا پٹرول اپنا وقت بچاتے ہوئے کہ جب ٹرین چل رہی ہے جلدی پہنچا دے گی تو میں اپنی گاڑی کے ذریعے اتنا لمبا سفر کیوں کروں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں اور اپنا پٹرول بھی ضائع کروں۔ گاڑی کھڑی کی، ٹرین کے اندر ہم عام لوگوں کی طرح سفر کیا، اس نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اپنے ویئر ہاؤس لے گئی، اتنا بڑا ویئر ہاؤس تھا، اور وہاں مزدور جو تھے وہ سامان اٹھا رہے تھے۔ تو کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت ہو کر اس نے بھی ایک مقام پر مزدور کے ساتھ کندھا لگا کر وہ سامان اس کا اٹھا دیا۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا کہ تے سیدھے چودھری ہو کے بھائی نے پاکستان ہی پاویں پیسہ بھی اینا نہ ہوئے تے اسی مزدوراں نوں چنگا پنجنے ہیں، چل لگ جا لین تے، پسینہ گرمی پیاس، کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، کوئی کھانا بھی نہیں بعض دفعہ پوچھتا، پیسے نہیں دیتے، جائے کھائے جا کے۔ راج مستریوں کو کئی مرتبہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کھائے سانوں کی گرمی جائے، پیسے دیتے ہیں جائے۔ تو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، مشقت زیادہ نہ ڈال، اگر ڈال دیے تو کیا کرو،
ساتھ تم بھی مل جاؤ، تم بھی ملو گے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ عاجزی ہو جائے گی۔ اور ایک واقعہ حضرت ہارون کا ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، تو وہ خود اٹھے اور جا کر چراغ جلا لیا، اور لوگوں نے کہا حضور ہمیں کہہ دیتے، کسی ملازم کو کہہ دیتے۔ فرمایا جب میں گیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، جب واپس آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا۔ اس طرح تھوڑا بہت کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور پھر مزدور کو معاف بھی کرنا، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کرنا۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے خادم کو کتنا معاف کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ایک مرتبہ کنیز وضو کروا رہی تھی، تو وہ کنیز کے ہاتھ سے، حضرت زین العابدین تھے، وضو کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے، کنیز کے ہاتھ سے برتن وضو کا گر گیا اور آپ کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے غصے سے اس کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اور غصہ پینے والے، قرآن کی آیت ہے اور غصہ پینے والے۔ حضرت زین العابدین نے قرآن کی آیت سنتے ہی فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھی ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، بدلہ بھی نہیں لیا، معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد احسان جو قرآن کا حکم تھا آپ نے اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ مزدور کے حقوق ہے۔ دوسری طرف مزدور کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈنڈی نہ مارے، اپنی مزدوری کا، اپنی غربت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ہمارے یہاں جب فراڈ آتا ہے تو بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب تک آتا ہے۔ وہی دیوار اگر ٹھیکیدار بنوائے گا تو 500 اینٹ لگا دیں گے، اور ہمارے جیسا بندہ بنوائے گا تو مر کے 200 اینٹ لگائیں گے، ہولی 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 ہولی، ایک دو اینٹا چک کے لگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیکیدار وہی اینٹوں کو 10 چکوائے گا، ڈنڈی مارتے۔ اور اسی طرح جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو لوٹتے ہیں، ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے چلو جی ڈنڈیاں مارو لوٹ لو۔ یا جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، لو جی ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے، ساڑی مجبوری ہے رشوت لینا۔ ایسا نہیں، آپ نے خود ایجاب و قبول کیا اتنی تنخواہ کے اوپر، آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنی تنخواہ کے اوپر ایجاب و قبول کیا ہے۔ اب آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے تو پہلے انکار کر دو۔ جب تم نے قبول کر لیا اتنی اجرت کے اوپر میں کام کروں گا، تو اب ڈنڈی مارنا کسی صورت تمہارا حق نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کو تو تسلی ہے لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو جب ایجاب و قبول کر لیا پھر اتنی اجرت کے اوپر کام کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا، مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ امام مسجد سے لے کر ہر بندہ جو ملازم ہے، چاہے سرکاری جتنے مرضی گریڈ کا افسر ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنا۔ اگر صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک آفس کا ٹائم ہے تو پورے ٹائم پر ڈیوٹی دینا، اگر کم ہوا ہے تو اس کی کٹوتی کروانا۔ اگر امام مسجد اپنی چھٹیوں سے زیادہ جو طے ہوئی ہیں اس سے زیادہ چھٹی کرتا ہے تو کٹوتی کروانا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بغیر امامت والی نمازوں کی اجرت لے، اور انتظامیہ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کو اس کی اجرت دے وقف کے مال میں سے۔ اسی طرح دیگر ملازموں کا کام ہے۔ ہاں، مالک اگر اپنی خوشی سے، پرائیویٹ مالک ہے، وہ اپنی خوشی سے کٹوتی نہیں کرتا، پوری تنخواہ دے دے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ کیا رکھتا ہے؟ وہ حق رکھتا ہے کہ وہ مزدوری کی کیا کرے؟ کٹوتی کرے۔ اسی طرح اگر مزدوری کر رہا ہے لیکن سستی کر رہا ہے، سلو کام کر رہا ہے، ایک درمیانے انداز سے کام نہیں کر رہا، تب بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ تو جس طرح مزدوروں کے حقوق ہیں اسی طرح مالکوں کے بھی حقوق ہیں۔
چاہے مزدور ہیں چاہے مالک ہیں، شریعت کے احکام ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کے ایک چھوٹا سا رسالہ بڑا پیارا، حلال روزی کمانے کے مدنی پھول، وہ چھوٹا سا رسالہ پڑھیں، کس طرح ملازم رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا عقد کرنا چاہیے، ملازم کا کس طرح اپنی ڈیوٹی پوری کرنا چاہیے، یہ سارے احکام ملازم کو بھی اور تاجر کو بھی سب کو سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں، پڑھ لیں۔ ایک اعلان